السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈاکٹر روبینہ شفیع آپ کے ساتھ پروگرام الجھن سلجھن میں. آج ہمارا 8واں پروگرام ہے اور کرائسس مینجمنٹ بھی ہم نے جس طرح ڈفرینٹ ٹاپکس پہ بات کی, تو آج ہم ورک پلیس کی الجھنوں پہ بات کریں گے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پچھلے پروگرام میں معاشی الجھنوں کے بارے میں ہم نے بات کی, اور اسی سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو ہر بندہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے, اور کہیں نہ کہیں وہ کوئی نہ کوئی کام اس حوالے سے کرتا ہے. اب یہ اس کا ذاتی بزنس بھی ہو سکتا ہے, کوئی نوکری بھی ہو سکتی ہے, نوکری کسی پرائیویٹ یا پبلک سیکٹر میں ہو سکتی ہے. ہر جگہ پر جب ہم کام کرتے ہیں یا کسی بھی ورک پلیس پر جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی بہت ساری ٹینشن اور الجھنیں ہوتی ہیں, اور اس کے بارے میں آج ہم خاص طور پر بات کریں گے. ایک بات آرگنائزیشنل بیہیویئر کی میں کروں گی, جس میں دو چیزیں آتی ہیں, ایک انوائرمنٹ اور دوسرا کلچر. ہم میں سے جو کوئی بھی کام کر رہا ہے, کہیں پہ کام کر رہا ہے, تو اس میں اگر ہم اس چیز کو سمجھیں کہ وہ کیا ہے, کہ انوائرمنٹ ہے اگر, تو انوائرمنٹ کو کیا کس کو کہتے ہیں, اور اگر کلچر ہے تو کلچر کس کو کہتے ہیں. تو انوائرمنٹ میں تو یہ ہے کہ دفتر کیسا ہے, لائٹیں لگی ہوئی ہیں, کمپیوٹر موجود ہے, اے سی, اور اس کے اندر پرنٹر موجود ہے, اگر سردیاں ہیں تو ہیٹر لگے ہوئے ہیں, کھڑکیاں دروازے ہیں, الماریاں ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مطلب واش روم اس کے ساتھ کیسا ہے, صاف ستھرا ہے. یعنی یہ سارا کچھ جو ہے نا, یہ تو ماحولیات ہے, انوائرمنٹ ہے. لیکن اگر اسی کے ساتھ اگر دوسری چیز دیکھی جائے تو وہ کلچر ہے. اور کلچر کیا ہوتا ہے, یہ کسی بھی دفتر کا ماحول ہوتا ہے. یعنی اس طرح کا ماحول جس میں آپ دیکھیں کہ کوئی گھٹن تو نہیں ہے, کوئی سٹریس تو نہیں ہے, کوئی ٹینشن, یا اس کلچر میں تعاون ہے کہ نہیں, گائیڈنس دینے والے لوگ ہیں, موٹیویٹ کرنے والے ہیں یا ڈی موٹیویٹ کرنے والے ہیں, انصاف کرنے والے ہیں یا پھر زیادتی کرنے والے ہیں, کیئر کرنے والے لوگ ہیں, یا اس کے اندر ہائر اینڈ فائر کی پالیسی ہے کہ جس نے کچھ غلط کیا فوراً نکال دیا, کوئی رسپیکٹ ہے کہ نہیں, ایتھکس اور ویلیوز پر کوئی عمل کیا جاتا ہے کہ نہیں, اور دفتری زبان کیسی بولی جاتی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کیسی کی جاتی ہے, جینڈر ڈسکریمنیشن ہے کہ نہیں, فرینکنس ہے یا اسٹرکٹنس ہے, اور اگر اسٹرکٹنس ہے تو کس لیول کی ہے. یہ سارا کچھ وغیرہ وغیرہ جو ہے نا آپ کے اور ہمارے کلچر میں آتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو انوائرمنٹ ہوتا ہے نا, اس سے بندہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ گزارا کر لیتا ہے, کہ اگر نہیں بازو کا نہیں ہیٹر نہیں ہے, یا اے سی نہیں ہے, سردی ہے یا گرمی ہے, تو اس چیز کو انسان جو ہے وہ گزار لیتا ہے. لیکن اگر کلچر ٹھیک نہ ہو تو پھر بہت زیادہ ٹینشنز پیدا ہوتی ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ کئی دفعہ انسانوں کا کوپ اپ کرنا جو ہوتا ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. انسانوں کا کوپ اپ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ایک اہم بات ہے کہ نوکری کرنے کے لیے جہاں ہم نوکری کرتے ہیں, اس میں اس جگہ پر ہمیں وہاں کی الجھنوں اور گھٹن اور سٹریس کے ماحول میں یا تو کوپ کرنا آتا ہو, اور یا پھر یہ کہ ان چیزوں کو ہم اوائڈ کر سکتے ہوں. آرگنائزیشن کا جو ویژن اور مشن ہوتا ہے وہ بھی بڑا اہم ہوتا ہے, کہ آرگنائزیشن کس ویژن اور مشن کے ساتھ کام کرتی ہیں. اور اگر یہ دونوں چیزیں, یعنی ہوتا یہ ہے کہ جس طرح کا ویژن اور مشن ہوتا ہے اسی طرح سے لوگ بہیو کر رہے ہوتے ہیں, انہی چیزوں کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں, اور ان دو چیزوں سے اگر کوئی انحراف کرتا ہے تو اس کا نتیجہ بالکل مختلف ہو جاتا ہے. اور ویژن اور مشن کو پورا کرنے کے لیے جب آرگنائزیشنز کام کرتی ہیں تو اس میں کام کرنے والے لوگوں کا رویہ بھی اس سے بہت متاثر ہوتا ہے. اب یہ جو ریالٹی ہے کہ ہماری زندگیوں میں جو کلچر ہے, ہم جس ورک پلیس پر بھی ہیں وہاں پر کون سی چیزیں ہیں جو کہ اس کلچر کو خراب کرتی ہیں یا اس کلچر کو خراب کرنے کا باعث بنتی ہیں. اس میں جو چیزیں بہت سٹریسفل ہو جاتی ہیں, جیسے کئی دفعہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی زیادہ آپٹیمسٹک ہو کر کام کرتے ہیں. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر آپ اپنی جاب پہ کام کرتے ہیں, جو کام آپ کو ملتا ہے, لیکن آپ انتہائی آپٹیمسٹک بیہیویئر آپ کا, کہ جو بھی کام دیا جا رہا ہے چاہے وہ آپ کا ہے بھی کہ نہیں, اور آپ کو کرنا بھی چاہیے کہ نہیں, آپ کہتے ہیں یس باس میں نہیں کر رہا, میں کر دوں گا, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اچھا, اب آپ اپنے کیلیبر سے بڑھ بڑھ کر کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ہر چیز کو جی یہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے, یہ تو ایسی, یہ کیا کام ہو گیا. اصل میں اس طرح کرتے کرتے آپ کی ایکسپیکٹیشن آرگنائزیشن سے بڑھتی چلی جاتی ہیں, اور آرگنائزیشن آپ کی ایکسپیکٹیشن کو جب پورا نہیں کر رہی ہوتی تو آپ اپنے آپ کو فزیکل بھی تھکا رہے ہوتے ہیں,
آپ اپنے آپ کو مینٹلی بھی تھکا رہے ہوتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو سائیکولوجیکل بھی تھکا رہے ہوتے ہیں. اور اس تھکانے سے ہوتا کیا ہے کہ جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آپ کے ساتھ دوسرا بندہ ہے, وہ کام کرتا ہے, اس کو جو کام ملتا ہے, لیکن وہ بہت آپٹیمسٹک ہو کر ہر کام کو لینے کا ٹھیکہ نہیں لے لیتا, تو اس کے بیہیویئر میں اور آپ کے بیہیویئر میں ایک فرق تو آتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ جو پروموشنز ہوتی ہیں یا جو میرٹس بنتے ہیں وہ آپ کے بیہیویئر کی وجہ سے نہیں بن جانے ہوتے. اور اگر آپ کا بیہیویئر فار دا سیک آف اللہ ہے تو بھی آپ بہت بڑھ چڑھ کر کام نہیں کرتے, آپ لو پروفائل لے کر کام کرتے ہیں, کام اچھا کرتے ہیں, اس کو اپنے میرٹ میں پورا کرتے ہیں, لیکن ہر کام میں آگے ہو کر لائم لائٹ میں جانے کی کوشش نہیں کرتے. تو ایک یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر میں امپلائی ہوں تو میں ارد گرد کے لوگوں کا بھی خیال رکھوں. اور یہ بات اہم ہے کہ کام کو لینے کا شوق تو ہو, لیکن ہر وقت یہ شوق دکھانے کا نہ ہو. یہ بات میں آپ کو اس ریالٹی کی بتا رہی ہوں. مثال کے طور پہ ایک اسکول میں ایک ٹیچر تھی, تو ان کو جس کام کے لیے بلایا جاتا تھا وہ ہر بات پہ یس باس یس باس. اب وہ کام چاہے ان کی اپنی ان کی اس پوٹینشیل کے لحاظ سے ہو بھی نہ, تو وہ کیا کرتی تھی کہ وہ خود کام کرے نہ کرے وہ دوسروں سے کام کروا لیتی تھی یا کسی طریقے سے بھی اس چیز کو پورا کر دیتی تھی. اس سے کیا ہوتا تھا کہ جو باقی ٹیچر سے جو نارمل طریقے سے اپنا کام کر رہے ہوتے تھے وہ ایک دم سے اپنے آپ کو فیل کرتے تھے کہ ہم جو ہیں وہ ایک دم پیچھے چلے گئے ہیں اور یہ ذرا آگے ہو گئی ہیں. لیکن وہ آگے نہیں ہو رہی ہوتی ہیں, وہ بلکہ کیا ہوتی ہیں, خود بھی تھکا رہی ہوتی ہیں اپنے آپ کو, اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس سے جو ہے افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک پورا ماحول جو ہے وہ افیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ جو کلچر بنتا ہے وہ کلچر انتہائی سٹریسفل ہو جاتا ہے بعض اوقات دوسرے لوگوں کے لیے بھی, اور پھر الٹیمیٹلی آپ کے لیے بھی. دوسری طرح کے لوگ کیا ہوتے ہیں جو بہت زیادہ خود غرض ہوتے ہیں. اب خود غرضی میں کیا ہے, یہ میں اب تھوڑی مثالیں مختلف ہیں. اب مثال کے طور پر جو خود غرض ہوں گے وہ کیا چاہتے ہوں گے کہ ہر فائدہ انہیں کو ملے, اور ہر فائدہ ان کو ملنے سے مراد یہ ہوتی ہے. اب یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کے ساتھ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو ان کے رائٹس مل رہے ہیں کہ نہیں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ بس کسی طریقے سے بھی میں کوئی ایسا کانٹیکٹ, کوئی ایسا ریلیشن شپ یا کوئی ایسی بات ہو جس کے ذریعے سے میرے کام ہوتے رہیں. اور وہ ہر بات میں خود غرضی کا اظہار کرتے ہیں. اگر روسٹر میں ڈیوٹیاں بنیں گی تو بھی وہ کہیں گے کہ ہماری ڈیوٹی تو جتنی کم ہو وہ لگے, اور اگر کسی کی تھوڑی کم لگ گئی تو وہ فوراً اس سے ناراض ہوئیں گے. خود غرضی والا بیہیویئر بھی جو ہے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے, سٹریس پیدا کر رہا ہوتا ہے. پھر اسی طرح سے اگر آپ کی اور ان کے ساتھ کوئی کام آپ کا اکٹھا چل رہا ہے تو آپ وہ خود غرض بندہ یہ چاہے گا کہ میرا کام ہو جائے, دوسرے کا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, ایک مومن بندہ جو ہوتا ہے نا, ایمان والا بندہ, اس کی ایمان کی ایک جو بہت بڑی جو ریالٹی ہے نا, جو حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جو دوسرے کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے. تو آپ خود سوچیں, کیا مومن کبھی خود غرض ہو سکتا ہے؟ یہ جو ایک حقیقت ہے کہ مومن کا جو مزاج ہوتا ہے وہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے پسند کرتا ہے, اور یہ چیز اس کو ہمبل بنا دیتی ہے, ایک دم اس کو خود غرضی سے نکال دیتی ہے. دیکھیں ہم لوگ اپنی زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں, ہمارے مقاصد ہیں, ہم اس میں آگے بھی جانا چاہتے ہیں, اور ہم اگر کوئی بھی آبجیکٹو ہم اپنا بناتے ہیں اور اس کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ خود غرضی نہیں ہوتی. خود غرضی کیا ہوتی ہے, وہ اس آبجیکٹو کو حاصل کرنے کے لیے جو کوشش ہم کرتے ہیں, اس کوشش کو کرنے کے بعد ہم نتیجہ اللہ پر چھوڑنے کی بجائے لوگوں سے اس کی امید رکھیں, اور ساتھ یہ سوچیں کہ اگر دوسرے کو یہ مل گیا تو پھر مجھے نہیں ملے گا. جبکہ ہم جب اس حدیث پر عمل کرتے ہیں کہ دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے, تو اس میں انسان اپنے کرنے کی کوشش تو کرتا ہے, لیکن وہ اس کا سارا ٹرسٹ اس کا کس پہ ہوتا ہے, اللہ کی ذات پر, اور اس ٹرسٹ کی وجہ سے وہ دوسروں کی ٹانگیں نہیں کھینچتا پھرتا. اور آج میں نے بڑی اچھا یہ کہیں پر کوٹیشن پڑھا تھا کہ اگر کسی بھی جگہ پر یعنی کسی بھی کام کو بہتر کرنا ہو یا کسی بھی آرگنائزیشن کو بہتر بنانا ہو تو وہاں پر ٹانگ کھینچنے کی بجائے ہاتھ کھینچنا شروع کر دو, یعنی دوسروں کو اوپر چڑھانا شروع کر دو. یہ اس سے بھی بڑے ضرف کی بات ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو میرے نصیب کا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو میرے نصیب میں نہیں ہو وہ کوئی اور لے جائے اور کسی کے نصیب کا میں لے آؤں. یعنی یہ تو رزق اللہ تعالیٰ نے ہمارا لکھا ہوا ہے, مقرر کیا ہوا ہے, اور اللہ جس کو چاہے گا جتنا وہ عطا کرے گا.
تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی ایفرٹس کو سچائی کے ساتھ کر کے اپنے بیہیویئر کے ذریعے سے جنت کو کمانا، اور دنیا جو نصیب میں لکھی ہے وہ مل کر رہے گی. یہ ایک میں آپ کو کرکس بتا رہی ہوں اس دنیا میں زندگی گزارنے کا. اچھا، پھر آپ تیسرا ایک بہت بڑا جو کلچر کو خراب کرنے کا فیکٹر بنتا ہے وہ آرگنائزیشن کی بہت زیادہ ڈیمانڈز. یعنی وہ آرگنائزیشنز آپ کے لیے آبجیکٹو مقرر کر دیتی ہے اور آپ اندھا دھند آرگنائزیشنز کے آبجیکٹیوز کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ایک خوبصورت زندگی گزارنے کے لیے اور ایک خوشحال زندگی گزارنے کے لیے ہم اگر آبجیکٹیوز اپنے خود مقرر کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے بجائے دوسرے ہمارے آبجیکٹیوز ہمیں بنا کر دیں. اور ویسے بھی وہ جو دوسرے ہمیں بنا کر دیں گے وہ ان کے آبجیکٹیوز ہوں گے، وہ ہمارے نہیں ہوں گے. مثال کے طور پر میں کوئی ڈگری کرنے لگی ہوں اور مجھے میرے ابو یا میری امی یا میرا بھائی کہتا ہے یہ ڈگری تم کر لو، یہ تمہارا آبجیکٹیو ہے، اور ہم بغیر سوچے سمجھے اس ڈگری کو حاصل کرنے کے لیے لگ جائیں. یہ ہوتا ہی نہیں ہے. عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ جب میں آبجیکٹیو بناتی ہوں کہ میں نے یہ کرنا ہے تو پھر میں اس کی کوشش شروع کرتی ہوں اور پھر موٹیویشن بھی آتا ہے اور پازیٹیوٹی بھی آتی ہے. اسی لیے دوسروں کے کہے سنے پر ہم نے نہیں چلنا ہوتا، بلکہ ہم نے اپنے آپ کو خود اپنے آبجیکٹیوز بنا کر چلانا ہوتا ہے. اب آرگنائزیشنز اگر آبجیکٹیو دے دیں کہ بھئی یہ 5 مہینے میں تم نے یہ چیز اتنی مارکیٹ کر کے اتنی بیچ کر آنی ہے، یہ بہت سٹریسفل ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ امپلائیز جو ہوتی ہے نا، امپلائیز جو ورکرز جو کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو ان کے رائٹس، ان کی اوبلیگیشنز دیتے جاؤ اور وہ اپنے کام میں پوری پرفیکشن کے ساتھ یعنی سچائی کے ساتھ لگ جائیں تو کام کی کوالٹی اپنے آپ بہتر ہو جاتی ہے. آپ دیکھیے کہ جب ہم اپنا آبجیکٹیو بنا کر کام کر رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر میں ایک ورک پلیس پہ جاتی ہوں، میں اپنا کام کرتی ہوں، اچھا سا کام کرتی ہوں، جو مجھے ٹاسک ملے ہوتے ہیں ان کو میں ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ پورا کرتی ہوں اور اپنی پوری ایفرٹ اس پہ لگاتی ہوں. اور جب پروموشن کا ٹائم آئے یا میری ترقی کا ٹائم آئے یا میرے انکریمنٹ کا ٹائم آئے تو آرگنائزیشن اس کو اسی طرح سے مجھے دے دیتی ہے. تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہوگی کہ میں اس پروموشن یا ان چیزوں کے پیچھے بھاگوں؟ میں تو اپنے کام میں فوکسڈ، اگر میرا کام ایجوکیشن سے متعلق ہے، ٹیچنگ سے متعلق ہے، اگر وہ ایگزامینیشن سے متعلق ہے یا وہ لیبارٹری سے متعلق ہے یا ہاسپٹل سے متعلق ہے، تو میں تو اپنے کام میں بس اچھا سا کام کروں اور جو میرے رائٹس اور پریویلیج ہیں وہ مجھے ملتے جا رہے ہیں اور آرگنائزیشن اپنا کام کرتی جا رہی ہے. تو اس سے بھی ماحول میں ایک پازیٹیوٹی آتی ہے، امپلائیز اور امپلائر کا ریلیشن شپ بنتا ہے چاہے ان کی ملاقاتیں نہ بھی ہوں، کہ بندے کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس کا جو پارٹ مجھے دنیا کا جو مجھے ملنا چاہیے وہ ملے گا، ان کے جو ان کی چیزیں ہیں، بجائے یہ کہ میں اپنی پروموشن کے لیے خود بھاگتا پھروں اور اس کے پیچھے کے بھی میں اب میرا کرائٹیریا بھی پورا ہے، میرا میرٹ بھی پورا ہے، تو پھر مجھے پروموٹ کیوں نہیں کرے. تو یہ چیزیں جو ہیں آرگنائزیشنز کے اندر پھر کیا پیدا کرتی ہیں؟ خرابیاں پیدا کرتی ہیں. جب رائٹ ٹائم رائٹ ڈیسیژنز نہیں ہوتے اور صحیح لوگوں کو ان کی ڈیزرو پوزیشنز نہیں ملتی تو پھر کام کے اندر کیا ہوتی ہے؟ خرابی بھی آتی ہے اور کلچر میں بھی جو ہے وہ نیگیٹیوٹی آتی ہے. پھر چوتھی بہت بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اقربا پروری. اقربا پروری کیا ہوتی ہے کہ جو رشتہ دار ہوں ان کو آگے کر دیا جائے، جن کا آپس کی رشتہ داری یا تعلق ہو ان کو ان کی پریویلیج اور ان کے رائٹس، اور اگر نہ بھی وقت بن رہا ہو تو ان کو دیے جائیں اور باقی لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا جائے. تو یہ ایک اس سے جو ہے نا ماحول میں کیا ہوتا ہے؟ ناانصافی اس سے ریلیٹڈ بھی چیز ہے، کیونکہ یہ ناانصافی کی بات ہے. جتنی اقربا پروری ہوگی اتنی ناانصافی ہوگی. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک چوری کا جب ڈیسیژن کیا اور اس کو ہاتھ کاٹنے کی سزا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی یہ کرتی تو میں اس کو بھی یہ سزا دیتا. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کہاں ہم کسی کے ساتھ کسی کے حق مار کر دوسرے کا حق دے دیں. اور اس کے اللہ کے نبی کا آپ طریقہ دیکھیں کہ اگر زیادتی میری بیٹی کرتی تو اس کو بھی یہی سزا ملتی، میں اس کو معاف نہ کرتا. تو اسلام تو اس حد تک جو ہے وہ چاہتا ہے کہ دوسروں کے رائٹس کو پورا کیا جائے اور کسی قسم کا فیوریٹزم جو ہے اس قسم کی چیزوں سے جو بائسز سے نکلا جائے. پھر عدم تعاون کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوآپریٹ نہ کرنا. مطلب اگر مجھ سے آپ کو کام پڑے تو میں آپ کی ہیلپ کروں، فیسیلیٹیٹ کروں، لیکن مجھے آپ سے کام پڑے تو آپ میری کوئی ہیلپ نہ کریں، فیسیلیٹیٹ نہ کریں. اچھا، کاموں کے معاملے میں یہ بڑی مثال یہ نہیں ہوتی کہ میں آپ سے کوئی کام یہ کر رہا ہوں کہ کوئی انڈیو کام کر رہا ہوں. اصل میں انسان جہاں پہ بھی ہوتے ہیں ان کو ایک دوسرے کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص آتا تھا اور اگر آپ صدقہ نہیں کر سکتے تھے تو آپ دوسرے کو کہہ دیتے تھے کہ تم اس کی مدد کرو. تو یہ جو ایک کو دوسرے کے ساتھ
بتا دینا یہ بھی کوآپریشن کی ایک بہترین مثال ہوتی ہے. اسی طرح سے کئی دفعہ اگر آپ فارغ ہیں اور کسی دوسرے کو آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے تو آپ اس کی ہیلپ ضرور کریں, کیونکہ یہ جو عدم اعتماد, یعنی عدم اعتماد میں ایک یہ بھی بات آ جاتی ہے, یعنی کہ یہ تو تعاون کی کمی کی بات کر رہی ہوں نا میں کہ کوآپریٹ نہ کرنا, لیکن عدم اعتماد میں تھوڑی سی بات مختلف ہو جاتی ہے, مس ٹرسٹ ہونا. اچھا, لیڈرشپ اگر آپ کے اندر ہے نا, تو لیڈرشپ کی ایک بہت بڑی کوالٹی کیا ہے کہ آپ کو لوگوں سے کام کروانا بھی آتا ہوگا. اور وہ کام آپ کس طرح کراتے ہیں؟ آپ دوسروں پر بھروسہ کر کے. اب آپ مثال کے طور پر میں اپنے بچے سے کہتی ہوں بیٹا تم یہ کرو, تم یہ کر بھی سکو گے کہ نہیں؟ اب جو ہی یہ کہا نا تو بچے کا پورا اس کی پوری پرسنالٹی مسک کر کے رکھ دی. اسی طرح آرگنائزیشنز میں جب ہم لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں, جب ٹیم ورک کرتے ہیں, تو لیڈرشپ کی یہ ایک لیڈرشپ کوالٹی اور کریکٹرسٹک ہوتا ہے کہ وہ دوسروں پر اعتماد کرے. اصل میں جب آپ دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں, دوسرا آپ پر اعتماد کرتا ہے. یہ باہمی اعتماد کا جو رویہ ہے نا, یہ ٹیم بلڈنگ بھی کرتا ہے اور یہ لیڈرشپ بھی لاتا ہے. اور لیڈرشپ جو ہے وہ پھر ٹیم کو چلانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. لیکن جب ہم لوگوں پہ اعتماد ہی نہیں کرتے, آپ دیکھیں میں نے کئی لوگ ایسے دیکھے, سینئرز بھی دیکھے, کچھ مثالیں ایسی میری زندگی میں آئیں کہ وہ کوئی بھی کام کسی سے نہیں کراتے, وہ ہر کام خود کرنے بیٹھے ہوتے ہیں. کیا ایسا آپ مجھے بتائیں؟ ہر بندہ ہر کام کر سکتا ہے, اور ایک بندہ ہی اگر سارے کاموں کا خود ذمہ دار بن جائے تو اس کام کی کیا کوالٹی رہے گی؟ تو اس لیے یہ جو اللہ نے ڈفرنٹ انسانوں کو ڈفرنٹ پوٹینشلز دیے ہوتے ہیں نا, صرف کیا ہوتا ہے کہ ہم ان پوٹینشلز پہ کیا نہیں کر رہے ہوتے, اعتماد نہیں کر رہے ہوتے. لیکن جب ہم اعتماد کرتے ہیں دوسرے کے اوپر, اس پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ نہیں مجھے پتا ہے کہ آپ یہ اچھا کر لیں گے, اور اگر کہیں پر کوئی کمی رہ گئی تو وہ میں دیکھ لوں گا, تو یہ چیز لوگوں کو بلڈ کرتی ہے, پرسنل ڈیولپمنٹ کرتی ہے. اور جتنے لوگ ڈیولپ ہوتے ہیں اصل میں اتنا آرگنائزیشن کے بیہیویئر بہتر ہوتے ہیں. اور یہ پرسنل ڈیولپمنٹ کا شوق صرف بندے کے اپنے اندر نہیں ہوتا, بلکہ اس کے ارد گرد کے لوگ بھی اس چیز میں اس کی مدد کرتے بھی ہیں اور باہمی تعاون بھی کرتے ہیں. تو عدم اعتماد جب ہوتا ہے, یعنی ہم اعتماد نہیں کر رہے ہوتے, پتہ نہیں یہ کر بھی لے گا کہ نہیں کرے گا, اور اگر وہ کرنے لگ بھی جائے تو ہم اس کو لگاتار اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ جملے بولتے ہیں کہ دیکھتے ہیں جی کیا کریں گے, اب کیسا کریں گے. اب اس طرح کی نیگیٹو جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی کئی دفعہ لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کر دیتی ہیں. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ایک دفعہ ہم ہاسٹل میں ہوتے تھے, تو ہمارا ایگزام تھا, تو ایک لڑکی تھی, وہ نماز نہیں پڑھتی تھی, لیکن اس نے امتحان آئے تو اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی, نمازیں پڑھ رہی تھی, تو وضو کرنے جا رہی تھی, تو ایک لڑکی نے اس کو دور سے آواز دی, اس نے کہا اچھا اب آپ نے بھی نمازیں پڑھنی شروع کر دی ہیں. اور وہ اندر آگے مجھے کہتی روبینا میں تو نہیں اب نماز پڑھوں گی کیونکہ دیکھو لوگ مجھے اس طرح باتیں بنا رہے ہیں. یعنی کہ یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے نا باہمی تعاون کی کمزوری اور کمی کا ذریعہ ہوتا ہے, جب انسان کس طرح کے جملے کستے جس سے دوسرے ڈی موٹیویٹ ہو جائیں. تو عدم اعتماد جو ہے وہ خود انسان کی اپنی شخصیت کی بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے, جب وہ دوسروں کو یہ شو کر رہا ہوتا ہے کہ تم اس کام کو نہیں کر سکتے یا میں تم پر بھروسہ نہیں کر سکتا. اصل میں یہ مس ٹرسٹ اس بندے کی پرسنالٹی کا نہیں ہوتا, وہ مس ٹرسٹ انسان کے اپنے اندر کا اور اپنے اندر کی کمزوری کو شو کر رہا ہوتا ہے. تو عدم اعتماد جو ہے اس کو بھی ایک بہت بڑی وجہ سمجھا جاتا ہے کلچر کو خراب کرنے کا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جینڈر ڈسکریمنیشن, مطلب جینڈر ڈسکریمنیشن میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں آج کی دنیا میں. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ صرف مردوں کو یہ کہا جائے کہ نہیں دیکھو اس آرگنائزیشن میں یہ کام صرف مرد ہی کر سکتے ہیں تو مردوں کو ہی دیں گے, یا پھر اب تو اس سے الٹ بھی ہونے لگ گیا ہے کہ مرد تو کوئی نہ کوئی بہانے بناتے رہتے ہیں, کبھی بریک پہ گئے ہیں, شارٹ بریک پہ گئے ہیں تو عورتیں زیادہ کام کرتی ہیں تو ہم عورتوں سے یہ سب کچھ کرائیں گے یا عورتوں کو ہی یہ پوزیشن دیں گے. تو دونوں ہی صورتوں میں یہ جینڈر ڈسکریمنیشن جو ہے یہ بھی کلچر کو خراب کرنے کی وجہ بنتی ہے. دیکھیں کسی بھی پوزیشن کے لیے اصل چیز کیا ہے کہ وہ میرٹ پر پورا اترتا ہو بندہ اور اس کے اندر وہ پوٹینشیلز ہوں کہ وہ کام کر سکتا ہو. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. اگر یہ چیز نہیں ہے تو جینڈر ڈسکریمنیشن کرنے سے صرف ماحول میں خرابی پیدا ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کئی آرگنائزیشنز میں موٹیویشن کی جو ہے کمی ہونا, یعنی اس سے کیا ہوتا ہے کام ڈیٹیریٹ ہوتا ہے. موٹیویٹ کرنے کے لیے نا میں یہ سمجھتی ہوں کہ آرگنائزیشنز میں کچھ چیزیں بڑی اہم ہیں. جیسے میں نے ابھی پہلے اس ٹاپک پہ بات کی کہ جتنا کسی کا ایکسپیرینس ہوتا جاتا ہے اور اس پوزیشن پہ پہنچنے کے لیے یا اس کی پروموشن کے لحاظ سے یا انکریمنٹ کے لحاظ سے یا اس کو کوئی بھی اور پریویلیج دینے کے لحاظ سے وہ اس میرٹ پر پورا اترتا ہے, تو آرگنائزیشنز کو بغیر اس بندے کی کوششوں کے کہ وہ آ کر گئے کہ مجھے یہ کرو, آرگنائزیشنز اس کو خود وہ ساری فیسلٹیز یا پریویلیج یا جو بھی اس کے لحاظ سے پوزیشن بنتی ہے اس کو دے. اور دوسری ایک بہت بڑی چیز بنتی ہے کہ موٹیویشن دینے کے لحاظ سے کہ لوگوں کو ایکنالج بھی کیا جائے, جی
آپ نے یہ کام جو کیا ہے اس سے واقعی جو ہے ہمارا آؤٹ کم بہت بہتر ہوا, ہمارے پیشنٹس کی جو ہے وہ فیسیلیٹیشن بہت بہتر ہوئی, یا ہمارے ڈاکٹر جو ہیں وہ بہت پازیٹیولی, یا ہمارے ٹیچر جو ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اسٹوڈنٹس کے اندر بھی ہمیں یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ ان کی سوشل سکلز بہتر ہو رہی ہیں, ان کے بیہیویئرز بہتر ہو رہے ہیں, یا ان کے اندر ایک چینج نظر آ رہا ہے. تو یہ جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جب اس طرح کا ایکنالجمنٹ بھی دیتی ہیں لوگوں کو ان کے کام کی وجہ سے, تو اس سے بھی ان کا موٹیویشن بڑھ جاتا ہے. تو کئی دفعہ ٹینجیبل کنٹریبیوشن کرنے سے ٹینجیبل فائدے چاہیے ہوتے ہیں, اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انٹینجیبل چیزوں کے انٹینجیبل آپ کو کچھ اکنالجمنٹ چاہیے ہوتی ہے, اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ بندہ کام تو کر رہا ہوتا ہے. جیسے ایک بندہ فرض کریں وہ صرف سوچتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو, لیکن اگر اس کو بھی کوئی کہتا ہے, اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو دعا کا سلسلہ ہوتا تھا, یا کلچر کے اندر جو دعا ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تفسیر کا علم بہترین دے, اللہ آپ کے حافظے کو بہتر کرے, تو یہ بھی تو اکنالجمنٹ تھی نا. تو یہ دعاؤں کی بھی اکنالجمنٹ ہوتی ہے. اس طرح سے بھی جو ہے آرگنائزیشنز کسی کو آگے بڑھنے کے لیے موٹیویٹ کرتی ہیں, اور پھر اگر ایسا نہیں کرتی, کسی کام پہ بھی کوئی اکنالجمنٹ نہیں ہے, تو پھر بھی لوگوں کے اندر بھی ڈی موٹیویشن جو ہوتا ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ ڈیٹیریوریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. اور پھر فرض کریں کسی آرگنائزیشن میں آپ کام کریں اور آپ کو اس کے اندر کچھ جو بھی اس کے لوپ ہولز ہیں, آپ کیا کرتے ہیں, آپ کہیں بھی بیٹھتے ہیں بس اس کی برائی بیان کر رہے ہیں. تو یہ برائیاں کرنا بھی جو ہے کلچر کو خراب کرتے ہیں. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ کوئی چیز اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اس کو برداشت کر لیں, آپ اللہ کی خاطر اس کو صبر کر لیں. ہاں, جہاں پر اس بات کے حل ہونے کا تعلق ہے یا وہ مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے, ان اتھارٹیز کے ساتھ بات کرنے کو غیبت نہیں کہا جاتا, وہاں جا کے بات کریں, بجائے یہ کہ جگہ جگہ بیٹھ کے وہاں کی برائی کی جائے, اور جہاں پر مسئلے کا حل ہو وہاں کبھی اس کو انفارم نہ کیا جائے. تو یہ رویہ بھی جو ہے کلچر کو خراب کرتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب جگہ جگہ بیٹھ کر برائی بیان ہو رہی ہوتی ہے تو اس سے ایک تو نیگیٹیوٹی, اور دوسری بات یہ کہ وہاں کوئی برکت نہیں رہتی, اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل نہیں نازل کرتے. تو وہ چیزیں لوگوں کے اندر بہت زیادہ سٹریس پیدا کرتی ہیں. ایک جگہ میں نے ایک دفعہ ایک لڑکی کو دیکھا, مطلب وہ جاب کرتی تھی, وہ فیمیل, تو اس نے مجھے بتایا کہ میں تو اس کمرے میں جا کے انتہائی سٹریس میں آ جاتی ہوں. تو میں نے پوچھا کیوں کیا, تو کہنے لگی کہ میڈم دیکھیں ہم 5 بہنیں ہیں, تو وہاں پر ایک میڈم آتی ہیں, ان کے 3 بیٹے ہیں, تو وہ ہر وقت یہی کہتی رہتی ہیں کہ دیکھو جن کی بیٹیاں زیادہ ہوتی ہیں تو وہ تو یہ ان کے تو یہ مسائل, تو ان کے اپنے 3 بیٹے ہیں, تو وہ سمجھتی ہیں کہ جتنے لوگوں کی بھی بیٹیاں زیادہ ہیں ان کے پتہ نہیں ان کے گناہوں کے ان کو شاید سزا ملی ہے, یعنی اس کی پرسپشن ٹیچر کی یہ بن گئی. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ہم پیئرز آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں, یعنی کولیگز ہوتے ہیں, ہماری آپس کی بات چیت کا بھی دوسروں پہ بہت اثر ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ جو آج سوسائٹی میں یہ بھی ہو رہا ہے کہ جب سارے اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں اور جگہ تھوڑی ہوتی ہے اور زیادہ سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے بٹھا دیتے ہیں, ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے, اور جو بات کر رہا ہوتا ہے آپ کئی دفعہ وہ بات سننا بھی نہیں چاہ رہے ہوتے, لیکن آپ اپنے کام میں بزی ہوتے ہیں, لیکن آپ ہو نہیں پاتے, فوکس نہیں کر سکتے, کانسنٹریٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ جتنے دوسرے لوگ ڈسکشنز کر رہے ہیں آپ ان کو سن رہے ہیں, اور دوسرے اگر نیگیٹو ڈسکشنز کر رہے ہیں تو آپ ان کو بھی سن رہے ہیں. تو اس سے بھی جو ہے کلچر خراب ہوتا ہے. اسی لیے بندے کو اپنی پرائیویسی میں کام کرنے کے لیے کچھ اسپیس کا ہونا اور جگہ کا کھلا, یعنی ایسا ہونا کہ وہ اپنے فون کالز اگر ریسیو کرتا ہے یا کرتا ہے تو دوسرا اس کو انٹرفیئر نہ کرے, اور اگر وہ بات کرنے کے علاوہ کوئی اور کام کر رہا ہے تو وہ اچھے طریقے سے کنسنٹریشن سے اپنا کام کر سکے. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آرگنائزیشنز میں یہ جو اسپیس کے ایشوز ہیں ان کو حل کیا جائے. لوگوں کے بیٹھنے کی جو جگہیں ہیں ان میں ان کی پرائیویسی, ان کا فوکس, ان کا کنسنٹریشن سے کام کرنے کے لیے جگہوں کا صاف ستھرا ہونا, کسی حد تک دیکھا جائے نا تو یہ ماحول جس کی میں نے پہلے بات کی جس پہ ہم گزارا کر لیتے ہیں, اس کا اچھا ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. کیونکہ فزیکل نیڈز جو ہے نا وہ انسان کی جو بیسک نیڈز ہوتی ہیں وہ ہی اصل میں جب انسان کو پروموٹ کرتی ہیں یا اس کی سوچ کو ڈیولپ کرتی ہیں تو سیلف اسٹیم اور سیلف ایکچولائزیشن حاصل ہوتی ہے. لیکن اس کے بغیر جب انسان سیلف ایکچولائزیشن پر پہنچ جاتا ہے, جیسے صحابہ کرام کی مثال ہے, تو پھر ان کے لیے دنیا کی چیزیں میٹر ہی نہیں کرتی. لیکن آج میڈیکل ایجوکیشن بھی یہ کہتی ہے اور ایون سائیکالوجی بھی یہ کہتی ہے کہ فزیکل نیڈز جو ہیں ان کی فلفلمنٹ ایک انسان کی جو ہائر اس کے لیولز ہوتے ہیں یا اس کے جو سوچ کے ہائر لیولز کو اچیو کرنا ہوتا ہے یا اس کی ایکچولائزیشن کے لیول تک اس کو پہنچانا ہوتا ہے, وہ اس میں بہت زیادہ رول ادا کرتے ہیں. پھر اسی طرح سے چغل خوری اور گروپنگ سے بھی پرہیز کیا جائے. آرگنائزیشنل بیہیویئر میں یہ چیز بھی کلچر کو بہت نیگیٹو کرتی ہے کہ جب لوگ گروپس بنا لیتے ہیں اور لائک مائنڈیڈ لوگ جن کو جس طرح کے گوسپ سے مزہ آتا ہے وہ اسی طرح کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور اسی طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں, اور اس چغل خوری اور گروپنگ سے بھی جو ہے وہ ماحول بہت اثر انداز ہوتا ہے.
اور بے چینی پیدا ہوتی ہے. اور ایک بات اور بھی ہے, دیکھیں میں یہ کہتی ہوں کہ چغل خوری تو اتنی بری چیز ہے کہ اس سے جتنا بچا جائے, کیونکہ چغل خوری کے بارے میں جو ہے کہ جو ایک شخص ہے وہ ایک ہی بات سنتا ہے پھر دوسرے کو بتا کر ان دونوں کے آپس میں لڑائی کرا دیتا ہے. یہ چیز جو ہے نا یہ بہت زیادہ نیگیٹیوٹی پیدا کرتی ہے. اور بعض اوقات ایک چھوٹا سا جملہ جو آپ نے ایک جگہ سنا جس کو آپ اگنور بھی کر سکتے تھے, آپ نے جا کر اسی دوسرے بندے کو جو اس سے اگنائٹ ہو جائے گا, وہ جو اس سے ایک دم سے وہ غصے میں آ جائے گا, ریئیکٹیو ہو جائے گا, آپ اس سے جا کے وہ بات کر دیتے ہیں اور آپ لوگوں کی لڑائی کرا دیتے ہیں. تو یہ چغل خوری کا جو ماحول ہوتا ہے نا, یہ ایون گھروں میں بھی ہونا تو یہ زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. اب آپ دیکھیں کئی دفعہ بچوں کو آپ اگر وقت پر وار نہ کریں, نہ سمجھائیں, تو کئی بچے شروع میں معصومیت میں کہ انہوں نے دیکھیں امی چاچی یہ بات کری تھی, یا تائی یہ بات کری تھی, یا پھپھو یہ بات کری تھی, یا مامی یہ بات کری تھی, تو آپ بچے کو کہتے ہیں اچھا یہ میرے بارے میں کہہ رہی تھی یا فلاں کے بارے میں, اور آپ ایک دم سے اگنائٹ ہو جاتے ہیں. اگر آپ بچے کو فوراً چپ نہیں کراتے, نہیں بیٹا اس طرح بات کر کے آگے نہیں پہنچاتے, یہ تو بہت بری بات ہوتی ہے, اللہ ناراض ہوتے ہیں, یا تو وہ بچہ پھر وہیں چپ کر جاتا ہے. اسی طرح سے آپ کو ورک پلیسز پہ بھی ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو چغل خوری کا رول ادا کر رہے ہوتے ہیں. اور کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک جگہ کی بات کو دوسری جگہ پہ بتا کے, اچھا کئی دفعہ لڑائی بھی نہیں کراتے, صرف دل برا کراتے ہیں. اور عام طور پہ کیا ہوتا ہے, آپ ہر ایک کے ساتھ تو منہ در منہ نہیں لڑتے رہتے نا, ایسا بھی نہیں ہوتا, لیکن یہ جو دل کا برا کرنا اور دل کو خراب کر دینا اور آپس میں تعلقات کو خراب کرنا. اب دیکھیں ارد گرد اگر سب کے تعلق آپس میں خراب ہوں گے تو کیا آپ اس جگہ پہ خوش رہ سکتے ہیں؟ اکیلے آپ صرف اپنے آپ کے ساتھ خوش رہ سکتے ہیں؟ آپ کے ارد گرد سب نے ایک دوسرے سے منہ بنایا ہو, نیگیٹو امپریشن دے رہے ہوں, ایکسپریشن دے رہے ہوں, ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہوں, برا بھلا کہہ رہے ہوں, ایک چلا جائے دوسرا اس کی غیر موجودگی میں کہہ رہا ہو, تو یہ ساری چیزیں کبھی بھی کسی بھی انسان کو خوش نہیں رہنے دیتی. اور جو شخص جو ذرا بھی جس کے اندر ظرف ہے, جس کے اندر سچائی ہے, وہ تو اس طرح کے ماحول میں کبھی بھی سروائیو نہیں کر پاتا. تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے بھی ہمیں بچنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ چیزیں بھی جو ہیں جو آرگنائزیشنز کے کلچر کو نیگیٹو کر دیتی ہیں اور خراب کر دیتی ہیں. پھر اسی طرح پسند اور ناپسند کے کام کو یعنی ترجیح دینا, اور پھر بغیر تحقیق کے اس کو کرنا, یعنی کہ یہ بھی کہ جو کام مجھے پسند ہو وہ تو میں کروں, جو نا پسند ہو وہ نہ کروں. دیکھیں یہ تو ایک ریالٹی ہے کہ پسند کا کام کرنے میں انسان زیادہ موٹیویشن سے کام کرتا ہے, شوق سے کام کرتا ہے. لیکن کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہر کام آپ کی پسند کا اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ ہر کام میں آپ کا شوق اور پوٹینشیل یا ہر کام میں آپ کا انٹرسٹ کا ہونا لازمی نہیں ہوتا. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے اس سے دلچسپی کم ہوگی. تو ہمیشہ یہی نہیں دیکھنا ہوتا کہ میری پسند کا کام, لیکن ہاں جو کام آپ اچھا کر سکتے ہیں اور زیادہ بہتر کر سکتے ہیں اس میں اپنے آپ کو اگر والنٹیئر کر بھی لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو کیونکہ والنٹیئر کاموں سے بھی ماحول میں بہتری آتی ہے. لیکن والنٹیئر کام یہی ہوتا ہے, زبردستی کوئی کسی کو والنٹیئر نہیں کرا سکتا. والنٹیئر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو اپنے دل سے کرے اور جس کی نیت یہ ہو کہ میں لوگوں کے بھلے کے لیے کرنے لگا ہوں اور اللہ کی رضا کے لیے, تو پھر وہ والنٹیئر کام بھی ایک خوشی کا ذریعہ بن جاتے ہیں, آپس میں ایک محبت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. تو جو آرگنائزیشنز کے کلچر کی بات ہو گئی, وہ اس میں کون کون سے فیکٹرز اس کو خراب کر سکتے ہیں, اور ہمارا کام کیا ہے کہ ہم ان کو کس طریقے سے خراب ہونے سے اور کرنے سے بچائیں اور بہتر وے فارورڈ سوچیں. تو اس لیے یہ جتنے بھی پوائنٹس میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں, ان پوائنٹس پہ اگر آپ اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے اندر ان میں سے کوئی چیز موجود ہے, کیونکہ اصل چیز یہی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے اور اپنے آبجیکٹیوز کو خود بنانا ہے. اور اگر میں کہیں پر کسی کے لیے اس طرح سے پریشر کریٹ کر رہا ہوں کہ میں زیادہ آپٹیمسٹک, زیادہ لائم لائٹ یا خود غرضی کے ساتھ یا قربہ پروری, عدم اعتماد, تعاون کی کمی یا ناانصافی یا جینڈر ڈسکریمنیشن یا ڈیٹیریوریشن, کسی طرح کی بھی موٹیویشن میں کمی, اور اس طرح سے چغل خوری یا گروپنگ یا پسند اور ناپسند کے کاموں میں ترجیحات اور بغیر تحقیق کے آگے جانے کی کوشش کر رہا ہوں, یعنی اس طرح کے کام کر رہا ہوں جو لوگوں کے لیے نقصان کا باعث بن سکتے ہیں, تو اس سے مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے. دیکھیں یہ سارا کچھ جو ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں نا, آپ جتنے بھی لوگ اس پروگرام کو سن رہے ہیں, ہم میں سے ہر ایک کوئی نہ کوئی کام اور کہیں نہ کہیں کام کر رہا ہوتا ہے. ہمیں یہ ضرور اپنے لیے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میرے لیے اگر یہ میں اس میں سے کوئی بھی ڈسٹربنس کوز کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو میں نے اپنے آپ کو اس اپنی کمی کو دور کرنا ہے, اور میں نے اپنی ترجیحات کو درست کرتے ہوئے اپنے آبجیکٹیوز اس
سارے کلچر کو بہتر کرنے میں بنانے ہیں، اور جو میں پازیٹیو ان پٹ دے سکتا ہوں آرگنائزیشن کے اندر وہ میں دوں اور دوسروں کی مدد کروں، کیونکہ اصل حقیقت تو یہی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی فانی ہے، اور وہ زندگی جو لافانی ہے اس کی تیاری ہماری اسی زندگی سے ہوگی، اور ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس راستے کے ذریعے سے اپنی آخرت کو بھی کما سکیں اور اللہ کو راضی کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی الجھنوں سے، مشکلوں سے، پریشانیوں سے دنیا کی بھی نکالے، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس وقت جو یہ پینڈیمک کا کرائسس ہے، سب کو اللہ تعالی جو بیمار ہیں کہیں پر بھی، اللہ ان سب کو اللہ اپنی شفا عطا کر دے، اور اللہ تعالی ہمیں ہمارے اس امتحان میں کامیاب کر دے، کیونکہ یہ ہماری ایمان کا بھی ٹیسٹ ہے، بیسک ایمان کا، صحت کا بھی ٹیسٹ ہے، اور ہمارے اعمال کا بھی۔ اللہ ہمیں اس میں کامیاب کر دے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ الجھنوں سے نکالے بھی، اور ہمیں دوسروں کی الجھنوں سے نکالنے والا بھی بنائے۔ مجھے اجازت دیجیے، آپ کی میزبان ڈاکٹر روبینہ شفیع، الجھن سلجھن سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔